اہم تفسیری نکات اس آیت کریمہ کے اور اس کا پس منظر، ابراہیم کا مطلب کیا ہے، لفظی مطلب کیا ہے، معانی اس میں کیا کیا موجود ہیں، اور حضرت ابراہیم کے ابتدائی احوال۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 26 صورتوں میں 69 مرتبہ آیا۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بات آپ کی محبت، آپ کے امتحانات دینے کی وجہ سے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کسی آزمائش میں مبتلا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ واہ واہ، سبحان کبھی اللہ۔ ایسی صورتحال ہوئی نہیں کہ رب نے کوئی بات کی ہو تو انہوں نے کوئی انتظار کیا ہو یا پورے نہ اترے۔ کیا تو فرمایا اس کی جواب دہی میں ہم نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام انی جاعلک للناس اماما۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ہماری ہر بات مانی تو ہم نے آپ کو سارے جہانوں کا امام بنا دیا، لوگوں کا امام۔ مطلب یہ ہے کہ اطاعت کریں گے تو مخدوم بنیں گے، بات مانیں گے تو درجہ امامت پر فائز ہوں گے۔ ہمارے شیخ طریقت حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر مریدین کے لیے پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے چھڑ اپنی رضا من رب دی رضا، کیا بات ہے، رب تیری رضا پھر مننے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات ہر بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رب تب مانے گا جب میں رب کی مانوں۔ واہ واہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ واہ۔ اور پھر جب بات ہوئی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو امام بناؤں گا، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا۔ اس کا مطلب ہے جب اپنے لیے دعا کرے تو اولاد ساتھ شامل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے ساری اولاد شامل کر دی، لیکن تخصیص فرما دی، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم نکل آیا وہ نہیں ہوگا، وہ امام نہیں ہوگا، باقی سارے امام ہوں۔ واہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع سے اگر ہم پڑھیں نا تو بچپن ہی سے آپ توحید پرست ہیں۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے کہ آپ نے بچپن میں بت توڑے، بت خانے چلے گئے، کیا بات، اور جا کے سارے بتوں کا صفایا کر دیا۔ اور وہ پوچھ رہے ہیں کون تھا؟ کہا ایک بچہ آتا ہے فتح، ابھی وہ جوانی کے قریب پہنچا ہے، وہ لگتا ہے اس نے کچھ کیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہ بھئی یہ آپ نے کیا؟ تو کہنے لگے یہ جس کے سر پہ ہتھوڑا ہے یہ جو بڑا ہے حضرت کبیر، اس سے پوچھو یہ کس نے کیا؟ کیا بات ہے۔ وہ کہتے تمہیں پتہ یہ بولتے نہیں؟ تو فرمایا پھر اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی اللہ اکبر، کہ جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو، انہی کی بات کو ان کے خلاف دلیل بنایا۔ ان کے خلاف۔ اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس طرح قرآن مجید آپ کی صفت و ثنا بیان کر رہا، کوئی موقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت ہے تو وہاں نظر آتے، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ ہے تو وہاں نظر آتے، ابراہیم علیہ السلام حج ہے تو وہاں نظر آتے، ہجرتوں میں نظر آتے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جس طرح قربانی دی انہوں نے، جس طرح اپنی اولاد کو پیش کیا، زمزم ان کے طفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے پر کو مار کر تو ان کے بچوں کے لیے پانی بہا۔ کمال ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا لطیف جملہ ارشاد فرمایا اگر یہ زمزم نہ فرماتی، اماں جان زمزم نہ فرماتی تو اللہ اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عظیم ہے کہ اسلام نے قرآن کے توسل سے ہمیں انبیاء کا ذکر سنایا اور اتنے جلیل القدر نبیوں کی بات بیان کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں جو خاندانی پس منظر ہے یا جو آپ کا ماضی ہے، اس کے بارے میں مورخین یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے 2 شادیاں فرمائیں۔ اچھا، ایک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہے، ایک سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو خاندانی تعلق ہے، اس کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یعنی اولاد اسحاق علیہ السلام میں سارے نبی اتر آئے، سارے نبی۔ یہود کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو عظمت ہمارے خاندان میں آئی تھی وہ عظمت اب تبدیل ہو کے اولاد اسماعیل میں کیوں چلی؟ وگرنہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مخالفت کیوں ہوئی؟ مخالفت ہوئی وہ عزت کی وجہ سے۔ حضرت یہ حسد اور بغض اور اناد جو ہے یہ بہت بڑی خرابی کا باعث بنتا ہے دین و دنیا میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا
تو یہ چاہتا ہے کہ ادھر تیری آنکھیں بند ہو، ادھر تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو، تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرما دے؟ کہ حضور میں چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک سے فرمایا ایک بات یاد رکھ، صبح اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی مومن کے لیے حسد نہ ہو، اللہ تو اکبر۔ جب تو فوت ہوگا تو درمیان میں جتنے سارے راستے ہیں سب اللہ تعالیٰ ختم فرما کے سیدھا تجھے جنت میں پہنچا سبحان دے۔ اللہ، تو سبحان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا خاندانی پس منظر یہ ہمارے لیے مشعل راہ اس لیے ہے کہ آپ علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان سے جوڑتا ہے۔ ماشاء اللہ۔